جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. سو ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہم آپ سے چیپٹر نمبر 6 یونٹ 6 دا ویلیو آف ٹائم. ٹائم کی کیا اہمیت ہے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. جی تو بچوں ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ میں پہلے آپ کو پتہ ہے ہم کوشچن آنسرس کو کرتے ہیں, لہٰذا اس ویڈیو میں ہم کوشچن آنسرس کو کریں گے. سو پہلا کوشچن کیا جا رہا ہے, ہاؤ ہیڈ تاثیر ویسٹڈ ہز ٹائم بفور ہی وزٹڈ ہز گرینڈ فادر. جی تو بچوں سوال کیا جا رہا ہے تاثیر اپنے دادا سے ملنے سے پہلے اپنا وقت کیسے ضائع کرتا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے دادا سے ملنے سے پہلے تاثیر چیزوں کو ٹالنے کا عادی تھا. وہ اپنا وقت ویڈیو گیمز کھیلنے اور دوستوں سے گپ شپ کرنے اور خیالی دنیا میں رہنے میں ضائع کرتا تھا. بفور وزٹنگ ہز گرینڈ فادر تاثیر واز ہیبیچول, ٹھیک ہے, ہیبٹ سے ہے یہ لفظ, ہیبیچول آف پٹنگ آف ٹالنا, تھنگز چیزوں کو ٹالتا تھا. He used to waste his time in playing video games, chatting with friends, and living in a fantasy. خیالی دنیا میں رہنے کو کہتے ہیں فینٹیسی. تو living in a fantasy world یعنی خیالی دنیا میں رہنا. تو یہ جناب تاثیر کا تھا معاملہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کوشش کریں گے خیالی دنیا میں نہ رہیں. اگلا کوشچن ہے, ان وٹ وے ڈڈ دا پور ٹائم مینجمنٹ افیکٹس تاثیر's پرفارمنس. یعنی کہ پور ٹائم مینجمنٹ جو ہے تاثیر کو کیسے اثر انداز کر رہی تھی. وقت کے ناقص انتظام نے تاثیر کی کارکردگی کو کس طور پر متاثر کیا. تو اس کا جواب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وقت کے ناقص انتظام نے تاثیر کی کارکردگی پر منفی اثر ڈالا. اکثر وہ وقت کی کمی کا شکار نظر آتا. وہ اپنا کام کرتے ہوئے تگ و دو کرتا دکھائی دیتا اور اپنے امور بڑی عجلت میں سر انجام دیتا. چنانچہ اس کے کام اکثر نامکمل رہ جاتے. اکثر اس کے کام اکثر نامکمل رہ جاتے. اب اسی کو انگلش میں دیکھتے ہیں. پور ٹائم مینجمنٹ افیکٹڈ تاثیر's پرفارمنس. ایڈورسلی, منفی اور برا کہتے ہیں ایڈورسلی کو. ایڈورسلی ہی واز آفن سین ٹو بی شارٹ آف ٹائم, یعنی کسی بھی کام کرنے میں وہ شارٹ ہو جاتا, مطلب اپنے کام کرنے میں دیر کر دیتا. ہی سیمڈ ٹو اسٹرگل ود ہز ورک ڈوئنگ ہز اسائنمنٹس ان اے گریٹ ہیسٹ. جلدی سے اپنی اسائنمنٹس کرتا, کام کرتا. thus his task often remained incomplete, اور اس کے ٹاسک پھر اس طرح نامکمل رہ جاتے. جی تو بیٹا تیسرا سوال کیا جا رہا ہے, ہاؤ ڈڈ تاثیر فل دا جار. تاثیر نے مرتبان کیسے بھرا. تاثیر نے بہت جوش و خروش سے پہلے ریت مرتبان میں ڈالی, پھر اس نے اس میں کنکریاں ڈالیں, آخر میں اس نے پتھر اس میں ڈالنے کی کوشش کی, لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ان کے اندر سمانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں تاثیر جو ہے مرتبان میں چیزیں ڈال رہے. سو اس کو انگلش میں کرتے ہیں. تاثیر ویری ایگرلی, جوش و خروش, ایگرلی ویری ایگرلی جوش و خروش سے, پورڈ ڈالنا, ٹھیک ہے, پور مین ڈالنا. آپ جب پتیلی میں دودھ ڈالتے ہیں دیٹ از کالڈ پورنگ. پورڈ دا سینڈ ان ٹو دا جار first. Then he put pebbles into it. کنکریوں کو pebbles کہتے ہیں. In the end, he tried to push the stones into it. یعنی اس نے پھر stones بھی ڈالے. But he could not as there was no room. لیکن وہ یہ نہیں ڈال سکا stones کو کیونکہ اس میں جار میں اب جگہ نہیں تھی. As there was no room, کوئی جگہ نہیں تھی. Left for them, مطلب بچ گئی تھی ان کے لیے, کنکریوں کے لیے یا سٹونز کے لیے. فار دیم ٹو بی ان, تاکہ وہ اندر جا سکیں. ٹھیک ہے, یہ تھا تیسرا سوال. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. وائی ڈڈ ہز گرینڈ فادر ڈیسائڈ ٹو ہیلپ تاثیر. تاثیر کے دادا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. تو بیٹا دادا
اکثر تاثیر کو اس کے کام میں جدوجہد کرتے دیکھتا تھا. یعنی کہ جو دادا تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, دیکھتا تھا یا دیکھا تھا, آپ دیکھ لیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا کہ اس کے پوتے کو اپنا وقت صحیح طور پر استعمال کرنا نہیں آتا. چنانچہ اس نے اس وقت کے انتظام سے متعلق سبق سکھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. The grandfather often saw Tasir struggling with his work. He perceived that his grandson did not know how to utilize his time properly. Thus, he decided to help him by teaching him a lesson of time management. ٹھیک ہے جی, یہ انگلش میں آپ نے یاد کرنا ہے. اب چلتے ہیں ہم آخری سوال کی طرف, 5ویں سوال کی طرف. What is the impact of accurate time management on Tasir's performance? وقت کو ٹھیک طور پر انتظام میں لانے کا تاثیر کی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وقت کو ٹھیک طور پر انتظام میں لانے کا تاثیر کی کارکردگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اسے اپنے کاموں کو کرنے میں کم دباؤ محسوس ہوا, اس کے گریڈز بہتر ہوئے, یعنی اپنے وہ اسکول کی کارکردگی میں اچھا ہو رہا تھا, اور اس کے پاس اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے بھی کافی وقت بچ گیا. انگلش میں دیکھتے ہیں. دا امپیکٹ اثر کو کہتے ہیں, مطلب جب آپ چیزیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. دا امپیکٹ آف ایکوریٹ ٹائم مینجمنٹ آن تاثیر's پرفارمنس واز ہائیلی سگنیفیکنٹ. سگنیفیکنٹ کا مطلب اہم ہے. He felt less stressed about doing his tasks. اور اس کو کم سٹریس ہو رہا تھا جب وہ اپنے کام کر رہا تھا. ٹاسک کام کرنے کو کہتے ہیں. His grades improved and he was left with enough time for his family and friends. اور پھر کافی وقت بچ رہا تھا تاکہ فیملی فرینڈس کو دے. تو پیارے بچوں, یہ سوال جو آپ سے, ہوپ سو یو انجوائڈ دس ویڈیو. اف یس تو ابھی سبسکرائب کیجیے گا اس چینل کو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا لازمی نہ بھولیے گا. اور اگر سبسکرائب کریں گے تو پھر ہی میں آپ کو نظر آتا رہوں گا, کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر میں غائب ہو جاؤں گا. تو سبسکرائب کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میری ویڈیوز آپ کو نظر آتی رہیں گی اور آپ پڑھتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے گریڈز بھی اچھے آتے رہیں گے جیسے کہ تاثیر کے آ رہے تھے. اور اپنا بہت خیال کرنا ہے آپ نے, اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی ہے. یہ چیپٹر آپ کو اسی لیے پڑھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے, بک کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کریں گے تو ایک پلے لسٹ اوپن ہو جائے گی, اس سے آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. کیپ سبسکرائبنگ GS Academy. Thank you for watching GS Academy.